حیران کن انداز اور اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ظاہر ہے وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اور یہ بڑا نرالا اسلوب ہے کہ جب اپنے محبوبوں کا اس نے تذکرہ فرمانا چاہا تو اس نے پہلے کلمہ تنبیہ ارشاد فرمایا، الا، خبردار۔ یہ کوئی عام لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہو رہی، خالق جو بھی فرما دے مستند ہے اس کا فرمایا ہوا۔ لیکن اس کے باوجود جب اپنے محبوبوں کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی کلمہ تنبیہ لاتا ہے، کبھی متوجہ کرتا ہے، تو ایک خاص کیف پیدا ہوتا ہے، سرور پیدا ہوتا ہے۔ اور تنبیہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب آپ کی جان کو خطرہ ہو تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جگہ جگہ نشان لگائے گی کھمبوں کے اوپر، جس طرح دیکھتے ہیں خبردار لکھا ہوتا ہے، خطرہ 440 وولٹ، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں اگر ہاتھ ڈالو گے تو تمہاری جان جا سکتی ہے اور تمہارا یہ انجام ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں ایمان کے جانے کا خطرہ ہو وہاں خود رب اہتمام فرما رہا ہے۔ اور الا، خبردار، ان اولیاء اللہ، اتنا فرما دیتا الا، خبردار، بات کافی تھی، لیکن پھر تاکید لگائی، ان، بے شک۔ اب اس کے فرمائے ہوئے کو کسی تاکید کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے فرمایا ان، بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء۔ ولی کا معنی ہم بعد میں دیکھتے ہیں، ایک معنی اس کا دوست بھی ہے، تو اللہ کے دوست۔ اب عجیب بات ہے کہ ایک یہ ہے کہ میں کہوں میں ان کا دوست ہوں، میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ خود رب العالمین فرمائے یہ میرے دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عبد اور عبدہ کا فیض ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست۔ آگے اوصاف ولایت اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اور اوصاف ولایت کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نا، ان کی دو صفات نمایاں ہوتی ہیں، اور وہ کیا نمایاں صفات ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نہ ان پر کوئی خوف طاری کر سکتا ہے، نہ حال کا انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ مستقبل کے کسی دکھ اور غم میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست پر اگر کسی کا خوف طاری ہو جائے تو معاملہ پھر کدھر جائے گا۔ اور بڑے بڑے لوگ آئے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، محبوب الہی، آپ کے استاد حضرت شیخ کمال الدین زاہد رحمۃ اللہ علیہ کو جب بادشاہ وقت نے آفر کی کہ آپ ایسا کریں کہ شاہی مسجد کی امامت سنبھال لیں، تو کتنی بے نیازی سے کہا، جسے ڈر ہو اور پورے ریاست کے حکمران کا ڈر ہو وہ تو کانپتا ہے، ادھر تو تھانے دار کا فون آ جائے تو رنگ بدل جاتا ہے، بادشاہ کی آفر آئی ہے اور کتنی بے نیازی سے ٹھکرائی جا رہی ہے کہ بادشاہ کو پیغام دو، ہم فقیروں کے پاس ایک نماز ہی تو ہے، بادشاہ وہ بھی خریدنا چاہتا ہے، اور شاہی امامت کی آفر کو ٹھکرا دیا، لا خوف علیہم۔ اور جو ان جیسے اساتذہ کی صحبت میں رہے ہوں وہی نظام الدین محبوب الہی بنتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، لا خوف علیہم، ان کو حال کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوتا، ولا ہم یحزنون، اور آنے والے جو مستقبل کے خطرات ہوتے ہیں ان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا۔ وہ جو انجام پر نظر رکھتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، اور جو خالق پر نظر رکھتے ہیں وہ کیوں ڈریں کسی سے۔
علامہ نے اسی لیے تو کہا تھا، وہ جو آیا تھا نا حضرت انسان کی عظمت والی، کہ جب اللہ نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر اپنی امانت پیش کرنا چاہی تو سب نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اور انکار کر دیا، پروردگار یہ عشق کی امانت ہم سے نہیں اٹھائی جائے گی. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کمال بے نیازی سے حضرت انسان آگے بڑھا اور کہا میں اٹھاؤں گا پروردگار. اور رب نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اب یہاں ظلوم جہول کا ایک معنی تو عرف میں معروف ہے، ظلوم جہول ہے جی، ظالم جاہل ہے، لیکن یہ مفہوم یہاں پر نہیں ہے. جس بوجھ کو آسمان نہیں اٹھا سکا اپنی رفت کے باوجود، زمین اپنی وسعت کے باوجود، پہاڑ اپنی صلابت کے باوجود نہیں اٹھا سکے، اور حضرت انسان آگے بڑھ کر اٹھا رہا ہے، تو یہ اس کی عظمت کا مقام ہے یا مذمت کا مقام ہے؟ یہ عظمت کا مقام ہے. تو ظلومن جہولا کا معنی ظلم و جہول کرنا یہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے، بلکہ یہاں مفہوم کیا ہے؟ ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو جبر کرتا ہے. ایک وہ جبر ہے جو دوسروں پر ہوتا ہے، اور ایک جبر ہے جو اپنی جان، اپنے نفس پر ہوتا ہے. اور جو اپنے نفس پر جبر کرے اور نفس کو تابع کر لے وہ ولی ہوتا ہے، اور جہاں سے ولایت کا فیض ملتا ہے اسے ابو تراب کہتے ہیں. علامہ نے کہا تھا ہر کے در جہاں گردد بو تراب، جس کو اس دنیا میں بو تراب کا منصب بخشا جاتا ہے، باز گردانت سے مغرب آفتاب، پھر اس کے لیے مغرب میں ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ کر آتا ہے. یہ ہے نفس پر کنٹرول، یہ ہے نفس پر جبر. تو ظالم کا وہ معنی نہیں ہے جو ایک سمجھا جاتا ہے، ایک اور بھی معنی ہے. اور جہول کسے کہتے ہیں؟ جاہل سے ہے نا. جاہل کہتے ہیں جو نہ جانتا ہو. ایک نہ جاننا تو ہے عرف میں، اور ایک نہ جاننا کیا ہے؟ تجھے جانا، تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام. کسی طرف دیکھا ہی نہیں، اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ جب آپ پر اپنے مرشد گرامی کی زیارت کا شوق طاری ہوتا اور آتش عشق بھڑکتی نہ، چل پڑتے. ایک مرتبہ جناب خضر علیہ السلام ملتان اور ڈی جی خان کے راستے میں ملے اور متوجہ کیا، جناب سلیمان جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں خضر ہوں. آپ نے فرمایا آپ ہوں گے خضر، لیکن میں اس وقت مرشد کی زیارت کے لیے روانہ ہوں، میں رک نہیں سکتا. جہالت یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے، ایک وہ بھی جہالت ہے بندہ اسے جانے جسے جانے جانے کے لائق ہونا چاہیے، اسے سمجھے. سمیع و بصیر. دیکھیں نا ایک بڑی دلچسپ بات ہے، انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اللہ نے اسے آنکھیں دی، اس کی آنکھوں کے سامنے لاکھوں نظارے دعوت نظارہ دے، لیکن نگاہ اٹھے تو گنبد خضرا کی طرف اٹھے نا. سماعتیں متوجہ کرنے کے لیے ہزاروں نغمے رس گھول رہے ہوں، لیکن یہ سماعتیں متوجہ ہوں تو کلمہ حق کی طرف متوجہ ہوں. یہ کمال ہے نا. اور یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جبر اور ظلم کا معنی تھوڑا تھوڑا سمجھ آیا ہوگا. علامہ نے اسے کتنے خوبصورت انداز سے کھولا. سختیاں کرتا ہوں دل پہ، اسے میں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا. ایک طرف رکھتا ہوں اس کو، کسی اور طرف یہ متوجہ نہ ہو. غیر سے غافل ہوں میں غیر کو کیوں جانوں بھائی؟ جسے جاننا ہے اسے جانوں گا نا. سختیاں کرتا ہوں دل پہ، غیر سے غافل ہوں میں. ہائے کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں. ہائے کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں. تو اولیاء اللہ کی
دو صفات خود رب نے بیان فرمائی، اور پہلی صفت کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ حال کا کوئی غم خوف، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ اللہ جب ان سارے مرحلوں سے اپنے دوستوں کو گزارتا ہے نا، اور وہ نہ کسی غم کا شکار ہوتے ہیں نہ خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور نفس مطمئنہ ہی رہتا ہے، اور ان سارے مرحلوں سے گزر کر جب آخری وقت آتا ہے اور وقت وصال آتا ہے، شوق لقاء کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس وقت رب کی طرف سے یہ پیغام محبت آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، میں نے تیرے اوپر خوف مسلط کیا لیکن تجھے کوئی فرق نہیں پڑا، تجھے دکھ میں مبتلا کیا، تجھے اندیشوں میں مبتلا کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سارے امتحانوں سے گزارا، لیکن تیرے اطمینان کی کیفیت میں کوئی فرق۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف اس شان سے آ جا کہ ساری زندگی تو نے رب کو راضی کرتے ہوئے گزاری ہے، اب تیرا پروردگار تجھے راضی کرے گا۔ یہ مقام رضا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری۔ تو پہلے ہے اہتمام تعارف ولایت، الا ان اولیاء اللہ، پھر دو اوصاف بیان کیے، ذکر اوصاف ولایت، لا خوف علیہم ولا هم۔ اب ہر بندہ دعویٰ کر سکتا تھا میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ نے ساتھ دو شرائط ولایت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ پہلی شرط ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد پھر ساری زندگی تقوی کے حصار کے اندر گزارتی۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ہر چیز کو ڈر میں ڈال دیتے ہیں نا، تقوی کا معنی بھی ڈرنا، خشیت کا معنی بھی ڈرنا، یہ بڑی لطیف بات ہے۔ تقوی اللہ کے دیے ہوئے احکام کو ماننے اور اس کے مناہی جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے رکنے کا نام ہے۔ اس لیے عرفاء فرماتے ہیں کہ جب حسن اجتناب آستانہ عالیہ سندر شریف سے جناب حبیب عرفانی صاحب تشریف لائے ہیں۔ جی الحمدللہ، جی بسم اللہ تشریف۔ شرائط ولایت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تقوی کیا ہے؟ کہ حسن اجتناب، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے رکنے میں ایسا حسن پایا جائے کہ پھر اجتناب کا خیال بھی نہ آئے، اور جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس طرف قدم کھینچے چلے جائیں۔ تو حسن اجتناب اور حسن انتخاب جب پیک کو پہنچتے ہیں تو اسے تقوی کہتے ہیں۔ تو شرائط ولایت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا، جو ایمان لائے پھر ساری زندگی تقوی کے حصار کے اندر گزارتے۔ شرائط ولایت ذکر کرنے کے بعد رب نے یہاں تک روکا نہیں ہے، جو ان شرائط سے گزر جائے نا ان کو صلہ کیا ملتا ہے اس ولایت کا، اس دوستی کا؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے پھر خوشخبری ہی خوشخبری ہے، البشرا ہے، ہر طرح کی خوشخبریاں اس کے دامن میں رکھ دی جاتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، رب نے
تاکید کے ساتھ، تنبیہ کے ساتھ تعارف جب کرایا تھا تو مزید اب کسی تاکید کی ضرورت نہیں تھی۔ جب صلہ ولایت کا تذکرہ کیا تو ساتھ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو کہہ دیتا ہے اس کی کہی ہوئی باتیں تبدیل، کیا خوبصورت اپنے اولیاء کا اس نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہے، ذالک هو الفوز سبحان اللہ عظیم، یہی وہ کامیابی ہے جسے سب سے بڑی کامیابی کہنا چاہیے۔ اب یہ مختصر تعارف کے بعد ہمارے ہاں کافی ساری غلط فہمیاں ہیں، لیکن لفظ ولی کا اگر مفہوم سمجھ آ جائے تو ممکنہ غلط فہمیاں ساری کی ساری دور ہو سکتی ہیں۔ صاحب قاموس محیط علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کا لفظ ولیون سے نکلا ہے، روٹ ورڈ اس کا ولیون ہے، اس کا معنی ہے القرب و دنو، اس کا جو اوریجنل معنی ہے وہ ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ والولی اسم من ہو، اور ولی ولیون سے نکلا ہوا اسم ہے، ناؤن ہے، اس کے 4 معنی ہیں۔ بمعنی القریب، ولی کا اوریجنل معنی، پہلا معنی جو ہے وہ قریب ہونا ہے۔ وہ کیسا ولی ہے جسے اپنوں کی خبر ہی نہ ہو۔ لفظ ولی کا اوریجنل معنی کیا ہے؟ قریب۔ اسی سے آیت ہے نا ایک، اسی ولیون سے نکلی ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومن اپنی جانوں کے اتنے قریب نہیں ہے جتنا ان کا نبی ان کی جانوں کے قریب۔ یہ سارا فیض تو ادھر سے ہی آ رہا ہے نا۔ پہلا معنی ہے قریب، کتنا قریب کہ اس کے سامنے قرب اور بعد کے فاصلے سمٹ جائیں، کوئی حیثیت نہ رکھیں۔ مجھے حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ قول ہے، یاد آ رہا ہے کہ لو کانت العرش وما ہواہ مئۃ الف مرۃ، عرش اور جس پر عرش مشتمل ہے یعنی ساری کائنات، اس کو اگر 10 کروڑ گنا کر دیا جائے، کتنا؟ 10 کروڑ گنا کر دیا جائے، اور 10 کروڑ گنا کر کے سمیٹ کے اسے اس دل کے ایک گوشے میں ڈال دیا جائے جو اللہ کا عرفان رکھتا ہے۔ لو کانت العرش وما ہواہ مئۃ الف مرۃ القیت فی زاویۃ من زوایا قلب العارف، عارف کے دل کے گوشوں میں سے کسی ایک گوشے میں رکھ دیا جائے 10 کروڑ گنا کر کے، ما احس بہ، وہ اسے محسوس بھی نہیں کرے گا۔ وَكَيْفَ يُحِسُّ بِالْحَادِثِ مَا وَاسِعَ الْقَدِيمِ، کہ جس کے دل میں قدیم جلوہ گر ہو سکتا ہے، اس کے دل میں حادث کائنات کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تو جس میں یہ تو صحیح بخاری میں حدیث پاک بھی ہے، بندہ قرب نوافل کے ذریعے سے نوافل پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، قریب ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، بصارت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اس کے ہاتھوں میں میری طاقت آ جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ تصرف کرتا ہے، اور اس کے پاؤں میں میری قوت آ جاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ قدم اٹھاتا ہے۔ علامہ کو پڑھیں نا، کیا کہتے ہیں علامہ؟ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ جب اللہ کی طاقت بندہ مومن کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سنیں شعر، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز۔ یہ مومن کے دست قدرت کی طاقت ہے اور اس کے مظاہر ہیں۔ غالب، جہاں ہاتھ رکھ دے پھر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ پھر کار آفریں،
کوئی نہ کر سکے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ کار کشا الجھاؤ کو سلجھاؤ میں بدل دیتا ہے۔ کار ساز کسی کا معاملہ بگڑ جائے تو پھر اسے سنوار دیتا ہے۔ یہ تو بندہ مومن کی شان ہے۔ تو جو ولی ہوگا، پھر محبوب ہوگا، پھر یہ بھی علیحدہ علیحدہ درجے ہیں۔ ایک عاشق ولی ہے اور ایک معشوق اور محبوب ولی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ عرفاء کی محفل ہے، بہتر سمجھتے ہیں۔ تو پہلا معنی القریب، اور اس کی دلیل قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کا۔ تو ظاہر ہے وہ نبی تو نہیں ہے، امتی ہے نا۔ تو نبی کے بعد سب سے بڑا شرف جو ہے نبوت کے بعد وہ صحابیت ہے، پھر تابعیت ہے، تبع تابعیت، پھر ولایت ہے۔ تو ان کو بھی سب سے بڑا وصف جو ہے ولایت کا مقام تو ہر صحابی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، کون لائے گا؟ ایک جن نے کہا، ہیوی ویٹ قسم کا جن تھا، عفریت من الجن، اور دعویٰ بھی کیا میں امین بھی ہوں اور طاقت بھی رکھتا ہوں۔ آپ کو پسند نہ آیا دعویٰ، امتی نبی کے سامنے دعویٰ کرے زیب تو نہیں دیتا نا۔ آپ نے پھر مجمع پر نظر ڈالی، وہ کیسا مٹا ہوا شخص تھا کہ رب نے اس کا بھرم رکھا اور اس کا تعارف نہیں کرایا، اصل تعارف کرایا جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے دل میں کتاب کا علم تھا، اور کچھ علم تھا، من الکتاب، علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا۔ اور کتاب کون سی تھی؟ زبور۔ کیا کہا تھا؟ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور اگر آپ اجازت دیں، یہ تو کہہ رہے تھے میں آپ کے اپنی مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا، اگر فقیر کو، خاکسار کو اجازت دیں تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کر رکھ دیتا ہوں، اور لا کر رکھ دیا۔ ایسے ہے نا، فلما رآہ مستقرا عندہ ھذا من فضل ربی، یہ دعویٰ نہیں تھا۔ مجھے بتائیں رک کر، جو میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ولایت کے نام سے پتہ نہیں کیسے کیسے گمراہ کیا جاتا ہے سوسائٹی میں، سوچیں تو صحیح تھوڑا سا، فاصلہ کتنا تھا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، پروفیسر ڈاکٹر فضل کریم پنجاب یونیورسٹی کے سائنسدان تھے۔ قرآن کریم اور سائنس ان کی ایک کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے، فیروز سن سے غالباً مل جائے گی۔ انہوں نے سارے معجزات اور کرامات کا تذکرہ کیا، خصوصاً قرآن کریم میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، تو اس واقعے کا بھی تذکرہ ہے اور اس نے سائنسی توجیہ دی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں سلیمان علیہ السلام تھے اور جہاں سبا بلقیس کا تخت تھا، درمیانی فاصلہ 1500 میل تھا۔ 1500 میل، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ سائنسدان کی بات ہے جس نے کیلکولیشن کر کے یہ سارا بتایا ہے۔ 1500 میل، اب 1500 میل دور پڑا ہوا تخت، ہزاروں من وزنی تخت، پلک جھپکنے سے پہلے آیا۔ تو انہوں نے وقت بھی کیلکولیٹ کر کے بتایا ہے کہ کتنا وقت لگا، وہ 1 سیکنڈ کے 124ویں حصے سے بھی کم وقت میں آیا۔ مہینوں کی، سالوں کی، دنوں کی، گھنٹوں کی، منٹوں کی بات نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے 124ویں حصے سے بھی کم وقت میں۔ مجھے بتائیں، نوجوان میرے مخاطب ہیں، کیا اس بندہ مومن نے زبان سے کوئی بات کی تھی؟ اتنی دیر میں تو پلک جھپک جاتا ہے، یہ 1 سیکنڈ سے بھی 124ویں حصے سے بھی کم وقت ہے۔ کیا زبان سے کچھ بولا تھا؟ کوئی ہاتھ بڑھایا تھا یا قدم اٹھائے تھے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا ہوا تھا پھر؟ اس بندہ مومن نے سوچا اور تخت آ گیا۔ یہ ہے مراقبہ۔ اس نے سوچا اور تخت، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی۔ ہمارے استاد تھے بیرہ شریف میں قاضی محمد ایوب صاحب شیخ الحدیث، وہ فرمانے لگے میری دادی جان، میں چھوٹا تھا، وہ نماز پڑھنے لگی، اللہ اکبر کہا، پھر ہاتھ نیچے کر لیے، ہاتھ باندھے نہیں، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ،
میں نے پوچھا دادو یہ کیا ہوا آج؟ آپ نے نماز پڑھی اور پھر ہاتھ کھول دیتی تھی۔ تو کہنے لگی میں پہلے جب بھی نماز پڑھتی تھی کعبۃ اللہ میرے سامنے آ جاتا تھا، آج سامنے نہیں آ رہا تھا، اس لیے بار بار مجھے تکلیف اٹھانی پڑ رہی تھی کہ میرے سامنے آیا تو میں نیت کروں نا۔ یہ تو میرا مسئلہ ہے یا میرے جیسے لوگوں کا مسئلہ ہے جسے نظر نہیں آتا۔ جنہیں نظر آتا ہے انہیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو جو ایک سیکنڈ کے 124ویں حصے سے کم وقت میں تخت بلقیس لا کر قدموں میں رکھ دے، تھا کون؟ اس کے دل میں زبور کا کچھ علم تھا۔ تو جس کے دل میں زبور کا کچھ علم، اس کا نور اتر جائے، وہ 1500 میل دور پڑا ہوا تخت ایک سیکنڈ کے 124ویں حصے سے کم وقت میں لا سکتا ہے۔ تو جس کے دل میں قرآن کا نور اترے گا وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ مجبور محض ہو گیا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ تو عام ولی کی بات ہو رہی ہے، اور جو سید الاولیاء ہو، محبوب الہی اور محبوب سبحانی ہو، تم 11 سال کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، ڈوبا ہوا بیڑا کیسے تر سکتا ہے؟ جس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت آ جائے وہ تو کب کا ڈوبا ہوا ہو، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ترانا۔ تو یہ تو پاور ہے وحی کے نور کی، جس دل میں اتر جاتا ہے اس میں یہ تصرف ہے۔ اور کتنی مثالیں ہیں، ایک مثال ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کا وقت وصال ہے، شیطان آ گیا۔ راضی رب کو ایک مانتے ہو، کوئی دلیل ہے؟ ایک دلیل دی، رد ہو گئی، شیطان نے رد کر دی، دوسری تیسری 360 دلیلیں دی، رد ہو گئی، کفر پر خاتمہ ہونے لگا ہے۔ مرشد کہیں دور وضو کر رہے تھے، مشاہدہ فرما رہے تھے، سینکڑوں میل دور چلو میں پانی لیا اور ایسے مارا اور کہا راضی یہ کیوں نہیں کہتا میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ پیر سیال کے بارے میں نے یہ واقعہ سنا، مظفر گڑھ کا ایک آدمی تھا، شیطان نے اسے اپنے گھیرے میں لیا، پہلے نمازوں سے روکا، پھر کہا تجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کا اتنا مقبول ہے، میرا اتنا مقبول بندہ ہے، تو ادھر ہی گھر کے اندر کعبہ بنا لے اور اس کا طواف کیا کر۔ کرتا رہا، گمراہ کرتا رہا، بالآخر شیطان اس نہج پر اسے لے آیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تو اسماعیل کی طرح اپنی قربانی پیش کر۔ اور جیسے ہی اس نے چھری اٹھائی اور گلے پر پھیرنی چاہی تو مرشد کی آواز آئی، بد نصیب یہ شیطانی آواز ہے، رحمانی آواز نہیں ہے۔ یہ قرب و بود کے جھگڑے ہمارے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کا دوست ہے اس کے لیے یہ مسئلہ۔ تو پہلا معنی ولی کا بمعنی القریب، اور دوسرا معنی والمحب، ولی ہوتا ہی محبت کرنے والا ہے، وہ نفرتوں کا کاروبار نہیں کرتا، وہ محبت تقسیم کرتا ہے۔ جو شخص بھی افراد میں نفرت کرے تقسیم، اس شخص کو اخلاص و محبت کی سزا دو۔ وہ نفرت نہیں بانٹتا، وہ محبت تقسیم کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اولیاء کرام کی شان ہی یہی ہے۔ حضور داتا صاحب کا مزار دیکھیں، 1000 سال ہونے والے ہیں، لوگ پھر بھی جا رہے ہیں۔ دیکھا ہے ہم نے داتا صاحب کو؟ محبت ہے بھائی، فیض ہے۔ آج بھی خانقاہوں پر لوگ جاتے ہیں، آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے مجبور تو نہیں کیا آپ کو، کوئی زبردستی تو نہیں لایا، کوئی گاڑی بھیجی گئی ہو، کوئی دہاڑی دی گئی ہو، خود آتے ہیں نا۔ یہ محبت ہے، ولی کے در سے ہمیشہ محبت ملتی ہے۔ والصدیق، اور ولی کا تیسرا معنی ہے دوست۔ اور یہ کیسی دوستی ہے؟ ولی کی 2 شرائط تھی نا، الذین آمنوا وکانوا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت والے دن گہرے دوست، الاخلاء یومئذ، اس دن گہرے دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ لیکن کس کی دوستی کام آئے گی؟ الا المتقین، مگر متقین کی دوستی یہاں بھی قائم ہے اور ادھر بھی قائم ہوگی، وہ نہیں ٹوٹے گی۔ والنصیر، ولی کا ایک معنی مددگار بھی ہے،
کسی سے مولا ہے، ولی سے مولا نکلا ہے نا. ہمارے یہاں یہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں جی، مولا کہنا. قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل ہوا صالح المومنین. اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا، محبوب اللہ آپ کا مددگار ہے، جبریل آپ کے مددگار ہیں، اور نیک مومن آپ کے مددگار. وہ ہر مومن کو اللہ نے مولا کہا ہے، اور اب مولا علی کے جھگڑے کرتے پھرتے. کہنا جائز ہے کہ ناجائز؟ اس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ جو فتویٰ لگا رہا ہوتا ہے کہ مولا علی کہنا جائز نہیں ہے، اس کے اپنے نام کے شروع میں مولانا لکھا ہوتا ہے. آپ اس سے پوچھیں مولانا، مولا علی کہنا جائز ہے؟ کہنا نہیں، شرک ہے. تو اس سے پھر پوچھ لے، مولانا تجھے مولانا کہنا جائز ہے؟ اللہ کا نام ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. پورا اللہ کا نام اٹھا کے اپنے اوپر فٹ کر لیا، ادھر شرک نہیں ہوا. یہ ہیں جہالت کے جھگڑے. جب بات نہ سمجھ آئے تو جو منہ میں آئے اس کو، پھر جو سامنے آئے اس پر فتویٰ لگا دو. اور آخری بات، ولی کی دو قسمیں ہیں. ایک ولی طالب ولی ہوتا ہے اور ایک مطلوب و محبوب ولی ہوتا ہے. اور مطلوب و محبوب ولی کون ہوتا ہے؟ یہ بھی سیاہ ستہ کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، جبریل یہ جو فلاں بندہ ہے نا، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. پھر جبریل امین فرشتوں کو آسمان میں منادی کراتے ہیں کہ میرا رب بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم سارے اس بندے سے محبت کرو. اور جب آسمان میں محبت کا پھریرا اس کا لہرا دیا جاتا ہے تو پھر زمین پر یہ فیض آتا ہے، فَيُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ. پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. یہ ہے محبوب. اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہوں گے جو انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء اور صدیقین بھی نہیں ہوں گے، لیکن نور کے ممبروں کے اوپر جلوہ فرما ہوں گے، جن کے اوپر انبیاء اور صدیقین رش کر رہے ہوں گے. وہ یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہوگا. تو دوستو، آج کی نشست میں جو آیت نمبر 62، 63 اور 64 سورہ یونس کی جو آیات ہیں، انہیں ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے ذہن میں سبق یاد ہو جائے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے تعارف کا اہتمام فرمایا. اور کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ. دوسرے نمبر پر اوصاف ولایت بیان کی ہے، لا خوف علیہم ولا ہم. شرائط ولایت پھر ذکر کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ صلہ کیا ملے گا ان کو؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. اور ذالک ھو الفوز العظیم. پھر نتیجہ بیان کیا کہ جو میرے ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ کبھی خائب و خاسر وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور دوسرا کہ یہ تو عام ولی کی شان ہے جو محبوبیت کے مقام پر ہوں، اور پھر محبوبیت کبریٰ کے منصب سے اللہ نے نوازا ہو، ان کی شان تو اور نرالی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.